تو شیخ آصف تنویر تیمی مدنی حفظہ اللہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم شیخ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی آئیں اور وقت کی رعایت کرتے ہوئے اپنے مختصر تاثرات ہم سامعین کے بیچ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. قابل صد احترام صدر مجلس استاد گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ، اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہمارے دوسرے استاد فضیلت الشیخ وکیل احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ، اور دائز پر موجود مہمانان خصوصی، خاص طور سے بہار کی قدیم دانشگاہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا کے ناظم اور صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار کے ناظم اعلیٰ. چونکہ تقریر نہیں کرنی ہے، تفصیل کی بھی گنجائش بالکل ہی نہیں ہے، اور وقت کی تنگ دامانی ہے، اس لیے میں اپنے احساسات جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اور اپنی باتوں کو نہایت مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے میں مدرسہ امام عبدالعزیز رحیم آبادی کے سیکریٹری جناب نصیر الدین صاحب اور نائب ناظم جناب مدثر نواز صاحب اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ کرام اور منصوبین کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور میری عزت افزائی کی. انہوں نے میرے بھائیوں، اس موقع سے میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، خیر امت، بہترین امت سے تعبیر کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق. میرے بھائیوں، اب اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. معروف کا حکم کون دے گا؟ منکر سے منع کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں. اس لیے یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام جہاں بھی دنیا میں منکر پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے،
اور معروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کو عبادت کے اعتبار سے تنہا جاننا ہے، اور یہی مدارس ہیں، یہی جامعات ہیں، یہی مکاتب ہیں جہاں سے علماء پیدا ہوں گے، فضلاء پیدا ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ مدرسہ امام عبدالعزیز کا کون سا طالب علم کل جا کر ایک بڑا عالم دین بنے گا، اپنے وقت کا عبدالعزیز رحیم آبادی بن جائے گا، اپنے وقت کا مولانا سلام اللہ امرتسری بن جائے گا، اپنے وقت کا ابراہیم میر سیالکوٹی بن جائے گا، اپنے وقت کا ڈاکٹر سید فرید احمد بن جائے گا، اپنے وقت کا سید عبدالحفیظ ہو جائے گا، اپنے وقت کا ڈاکٹر سید عبدالعزیز ہو جائے گا، اپنے وقت کا ڈاکٹر سید عبدالحلیم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی در و دیوار سے یہ علماء پیدا ہوں گے، کتاب و سنت کے پاسباں پیدا ہوں گے، حاملین کتاب و سنت رونما ہوں گے، جو توحید کا پرچار کریں گے، توحید کو عام کریں گے اور سنت کو عام کریں گے اور شرک کا خلا کما کریں گے اور بدعات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اس لیے جہاں بھی مدارس ہیں اور اسی طرح جامعات ہیں، ان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کے جامعات کا جس حد تک ہو سکے بڑھ چڑھ کر ہمیں تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ مدرسہ باقی رہیں گے تو اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، قرآن کی دعوت عام ہوگی، سنت کی دعوت عام ہوگی۔ اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، اور خیر امت اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم معروف کا حکم دیں، توحید کو عام کریں اور منکر سے منع کریں، یعنی شرک کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اور اس کے لیے مدرسے کا پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا ہو، یا ایک جامعہ امام ابن تیمیہ ہو، یا ایک مدرسہ امام عبدالعزیز رحیم آبادی ہو۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے اور مبارکباد کے مستحق ہے، شکریہ کے مستحق ہے ان تمام جامعات کے ذمہ داران جو تعلیم و تربیت کا بہتر نظم و نسق کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم اور ٹھوس تعلیم دیتے ہیں، تاکہ وہ جہاں بھی رہے مسلمان بن کے رہیں، بہتر مسلمان ہو، بہتر انسان ہو۔ اور آج اس چیز کی پوری دنیا میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاں بھی رکھے توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔